اسی طرح آپ دیکھیں کہ زمزم کے بارے میں انہوں نے اب جتنی یہ تحقیق کر سکتے تھے انہوں نے کر لی ہے، اور یہ ماننے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ زمزم جو ہے وہ شفا، اور جو جو چیزیں زمزم کے پانی میں ہیں وہ کسی کے اندر نہیں۔ یعنی یہ اب ان دشمنوں نے بھی یہ بات مان لی۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، ہم سلفن و خلفن کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی حتیٰ کہ حوض کوثر سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجوہات دیکھیں نا، یاد رکھیں کہ علماء جو ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، قرآن و حدیث سے وہ دلائل کو نکالتے ہیں، وہ موتی چنتے ہیں جو سمندر کے اندر ہیں تو سمندر کے اندر، نہ سمندر نہ ہو تو موتی کہاں سے نکالیں گے؟ انہوں نے استدلال کیا ہے سب سے بڑا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، جب آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک سونے کے تشت کے اندر بھر کے لائے، حضور کو لٹایا، حضور کو سلایا اور آپ کا سینہ مبارک کھولا، اس کے اندر وہ ایمان و حکمت کی نعمتیں جو لائے تھے وہ اس کے اندر بھر دی۔ ساری چیزیں جنت سے آئیں لیکن پانی زمزم کا لیا۔ تو اب علماء اور محدثین نے دلیل پکڑی کہ اگر زمزم کے پانی سے جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبریل لاتے ہوئے تھک تو نہیں جاتے ہیں؟ جب ہر چیز وہ جنت سے لائے لیکن پانی زمزم سے لیا، تو یہ اتنی بڑی دلیل ہے اس کی افضلیت پہ۔ اور دوسرا علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ بھی حوض کوثر بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں آپ کو سب کو انشاءاللہ قیامت میں حضور کے ہاتھوں نصیب فرمائے۔ لیکن یہ تو نہیں آیا ہے نا کہ شفا ہے اس میں، یہ تو آیا ہے کہ لا نظمع بعدها ابدا، اللہ ہمیں وہ پانی پلا دے اس کے بعد ہمیں پیاس نہ لگے۔ ویسے یہ نظر پیاس ہوگی نہیں، کیونکہ لا نصب ولا تعب، وہاں نہ تکلیف ہے نہ پیاس ہے نہ بھوک ہے۔ لیکن اس کے بارے میں تو صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جو ہے یہ آپ نے فرمایا طعام و طعم و شفاء و سقم، یہ کھانے کا بھی کام دیتا ہے اور بیماری سے بھی شفا دیتا ہے۔ کتنے صحابہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کئی دن مکے میں کھانا نہ ملا، ہم زمزم پیتے رہے، الحمدللہ زمزم کے پینے سے ہم موٹے ہو گئے۔ اتنی طاقت ہے زمزم کے پانی میں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔